السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے۔ تو بھائی آج تھی بچوں کی طبیعت کافی خراب اور ابھی میں جا رہی ہوں کچن میں کچھ بنانے کے لیے، تو چلیں آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں۔ کل میں نے بنائی تھی یخنی، اس کی ریسیپی اپلوڈ کر دی ہے میں نے، اور اب میں بنانے جا رہی ہوں بھنڈی، کیونکہ 3-4 دن سے پرہیز چل رہا ہے تو بچے بور ہو گئے ہیں کھا کے وہ، تو اب بناتے ہیں بھنڈی۔ تو چلیں بھی چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں بچوں کے لیے کس طرح سے بناتی ہوں۔ تو چلیں اب چلتے ہیں کچن میں۔ تو جی اب میں آ گئی تھی کچن میں، اور کچن میں یہ میں نے پیاز لیا تھا، تقریباً 2 چھوٹے پیاز کر لیں، اور اگر بڑا ہو تو ایک ہی کافی ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس سبزی کتنی ہے۔ تو میرے پاس تھوڑی سی تھی، مطلب کافی تھوڑی تھی، تو مطلب کیونکہ میں نے بچوں کے لیے بنانی تھی تو پھر اس وجہ سے میں نے 2 چھوٹے چھوٹے پیاز لیے ہیں۔ تو جی اب میں نے لے لیے تھے 2 ٹماٹر، 2 سے 3 ٹماٹر آپ لے سکتے ہیں۔ میں نے لیے کیمرے کے سامنے، ان کا سائز اتنا بڑا رہا ہے، ویسے یہ چھوٹے چھوٹے ٹماٹر تھے، اور آواز میری تھوڑی سی خراب ہے کیونکہ مجھے شدید نزلہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آواز ایسے آ رہی ہے، تو آپ کو پھر اب ایسے ہی سننی پڑے گی۔ یہاں پہ کیمرہ گر گیا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ سے سیٹ کیا، اور پھر اب میں ٹماٹر کاٹ لوں گی چھوٹے چھوٹے کر کے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس فریز ٹماٹر پڑے ہوں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں۔ تو چلیں جی فٹافٹ کاٹتے ہیں ٹماٹر۔ اب میں نے کیمرہ پھر سے سیٹ کیا ہے، اور اب میں کاٹ لوں گی ٹماٹر۔ اور آپ بتائیے گا کہ آپ لوگ کون سی سبزی آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے کھانے میں؟ ویسے تو میرے بچے بہت کم چیزیں کھاتے ہیں، مطلب زیادہ تر نے، مطلب جیسے کہ اب کریلے ہو گئے، اور بھی کتنی سبزیاں ہوتی ہیں جو ہمیں کھانی چاہیے، ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن بھئی نہیں کھاتے۔ تو بھئی اب میں فٹافٹ یہاں پہ کاٹ رہی تھی ٹماٹر۔ میں نے تھوڑے سے ٹماٹر جو کاٹے تھے وہ میں نے ہانڈی میں ڈال دیے تھے، کیونکہ پیاز جو تھے وہ جل رہے تھے، تو کیونکہ ہم نے جو سبزی بنانی ہے تو ہم نے اس کے لیے زیادہ نہیں کرنا ان کو فرائی، بالکل نارمل سا ان کا صرف ہلکا سا کلر چینج ہو یا نرم ہو جائیں تو بس آپ نے ٹماٹر ایڈ کر دینے ہیں۔ یہاں میری ساس بھی ساتھ میں دال بنا رہی تھی، تو جو مونگ اور مسور کی ہوتی ہے، تو میں آپ کو انشاءاللہ کسی دن اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی، بہت مزے کی بنتی ہے۔ تو سبزی آ گئی تھی، بھنڈیاں میں نہیں ملی تھیں، تو جس کی وجہ سے ہم نے پھر یہ سبزی ملی تھی تو پھر ہم نے یہی بنا لی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ تین ہمیں ملے تھے، تو تھوڑی سی لے کر آئی تھی نا، کیونکہ باقی گھر والوں کے لیے دال بن رہی تھی، تو بچے دال اتنے شوق سے نہیں کھاتے ہیں، تو پھر اس لیے میں نے پھر ان کے لیے یہ سبزی بنائی تھی۔ تو ان کو میں کیوبس میں کاٹ رہی ہوں چھوٹا چھوٹا کر کے۔ آپ جتنا پتلا کاٹیں گے اتنا جلدی یہ گل جائیں گے، اور پھر اتنی جلدی ہی آپ کی سبزی بن جائے گی، کیونکہ اگر آپ ان کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے کافی دیکھا ہے، لوگ شوربے والی بھی بناتے ہیں یہ سبزی، اور ان کو بڑا بڑا کاٹا ہوتا ہے، اور خیر ہر انسان کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، کھانے بنانے کے بھی اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں سب کے۔ تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں جس طرح سے میں بناتی ہوں۔ تو میں نے جتنا پتلا مجھ سے کاٹا گیا میں نے اتنا ہی کاٹا، تاکہ میں اچھے سے ان کا وہ بنا سکوں، تاکہ یہ جلدی گل جائیں، اتنا ٹائم نہ لگے۔ تو میں نے ٹماٹر ڈالے تھے، تو ٹماٹر بہت زیادہ آپ نے گلانے نہیں ہیں، ساتھ ہی آپ نے سبزی ایڈ کر دینی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہی گل جائے گی۔ سبز مرچ میں نے ایک ہی ایڈ کی تھی، کیونکہ زیادہ اسپائسی میں نے نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی، تو اسی کی وجہ سے پھر میں نے، تو بس اب میں نے یہ اچھے سے کٹ کر لیے تھے۔ اب میں نے پیچھے آپ فلیم بھی دیکھ لیں، نارمل سا فلیم رکھا ہوا ہے۔ ٹماٹر میں نے ڈال دیے تھے، سارے ایڈ کر دیے ہیں۔ تو اب بس جیسے ہی ٹماٹر بہت زیادہ نہیں گلانے ہم نے، بس تھوڑے سے جیسے ہی گلیں گے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، اب ٹماٹر ہم نے ابھی ڈالے تھے تو بس ہلکے سے نرم ہوئے ہیں، زیادہ میش نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی ہم نے ان کو زیادہ میش کرنا ہے۔ ہم تھوڑی دیر اور رکھیں گے، اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سبزی۔ تو پھر یہ ہوگا کہ دم پہ پکنا ہے اس نے، اس کے بعد تو پھر سبزی بھی پکتی رہے گی، ساتھ ساتھ ٹماٹر بھی ہمارے گل جائیں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا اسپائسز ایڈ کیے تھے۔ میں زیادہ تر جو کھانے بناتی ہوں نا، خاص طور پہ جو بچوں کے لیے بناتی ہوں، اس میں یہ کالی مرچ پسی ہوئی ہم جو ہے نا، میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں، پہلے میں آپ کو مسالے بتا دوں۔ ہم نے اس میں ڈالی ہے، میں نے ڈالی ہے اس میں کالی مرچ کو
پسی ہوئی کالی مرچ ڈالی ہے اور ساتھ میں نمک حسب ضرورت، اور میں نے سرخ مرچ ڈالی ہے بہت لائٹ سی تاکہ فلیور اچھے سے آ جائے۔ اور یہ دیکھیں اسی طرح میں نے ½ ٹی اسپون سب کچھ ڈالا ہے، اور ½ ٹی اسپون ہی میں نے اس میں ڈالا ہے وہ خشک دھنیا پسا ہوا، ٹھیک ہے، اور زیرہ میں نے اس میں نہیں ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی میں نے اس میں لہسن ایڈ کیا ہے۔ سبزیوں میں زیادہ تر کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی۔ اور اب ٹائم آ گیا تھا کہ میں نے اس میں ڈال دینے ہیں، یہ سبزی ڈال دینی ہے اپنی، اور بس پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے دم پہ، پھر یہ دم پہ پکتی رہے گی۔ اور میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو کالی مرچ ہوتی ہے یا جو یہ خشک دھنیا ہوتا ہے یہ ہم ثابت ہی لے کر آتے ہیں، کیونکہ اگر آپ باہر سے پسا ہوا لے کر آتے ہیں تو وہ بہت باریک ہوتا ہے، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ اتنا اچھا ذائقہ نہیں آتا، اس وجہ سے ہم گھر میں ثابت لے کر آتے ہیں، اور گھر میں جو مکسی ہوتی ہے ہر گھر میں ہوتی ہے جو جوسر کے ساتھ آتی ہے تو اس میں ہم پیس لیتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ دھردرا سا ہوتا ہے، بہت زیادہ پاؤڈر بھی نہیں بنتا اور بہت موٹا بھی نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا اچھے سے فلیور آ جاتا ہے۔ تو بس اب ہم اس کو رکھ دیں گے دم پہ، تو یہ اب دم پہ پکتی رہے گی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد ہم چیک کرتے رہیں گے، اور بس یہ جب پراپر گل جائے گی تو اب پھر ہم چولہا بند کر دیں گے۔ اتنے میں جب تک وہ سبزی ہماری گلتی ہے ہم نے گارنشنگ کے لیے میں نے دھنیا لے لیا تھا یہاں پہ، اور آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اب میں دھنیا پہلے دھو لوں گی اور پھر اس کو باریک باریک چھوٹا چھوٹا کاٹ لوں گی، اور پھر ہم اس کو گارنشنگ کے لیے اینڈ میں یوز کر لیں گے۔ اور جی سردی کافی زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پہلے بچے بیمار ہوئے ہیں، پہلے ان کی دوائیاں لی ہیں، وہ ٹھیک ابھی تھوڑا بہتر ہوئے ہیں۔ تو اب میری اپنی طبیعت خراب ہے، جب میں وائس اوور کر رہی ہوں تو ٹھیک ٹھاک مجھے نزلہ لگا ہوا ہے، اور ابھی میں بھی اپنی ہی میڈیسن لے کر آئی ہوں، اور اب بس میں نے کھائی، اب اللہ کرے آرام آ جائے۔ اور بھائی بہت بری حالت ہوتی ہے جب آپ کو نزلہ لگتا ہے تو، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا بخار بھی ہوتا ہے اور آپ کا پورا سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے، لیکن بھئی میں نے کہا کہ ولاگ تو اپلوڈ کرنا ہی کرنا ہے، تو بس پھر آپ لوگوں کے لیے وائس اوور کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں کو بس اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور کمنٹس کریں اچھے اچھے، اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں بھی مجھے بتائیں۔ میں نے کافی ٹائم سے سٹچنگ نہیں کی، ایک سوٹ میں نے اپنا سٹچ کیا، وہ بھی میں آپ کو اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لازمی دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے سٹچ کیا، اور اب مزید بھی میں نے 1-2 سوٹ سٹچ کرنے ہیں، وہ تو میں پراپر آپ سے کٹنگ سٹچنگ سارا کچھ شیئر کروں گی، تو میں آپ کو بتاؤں گی جتنی مجھے سٹچنگ آتی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ بس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ویسے تو آپ اگر کام کر رہے ہو تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو بنانی ہے تو بس جو آپ کا کام 1 گھنٹے کا ہے وہ آپ کا کام 2 سے 2.5 گھنٹے میں ہوگا، کیونکہ آپ کو پراپر ساتھ میں دیکھنا ہے ویڈیو بن رہی ہے نہیں بن رہی، کس اینگل سے اچھی بن رہی ہے کس اینگل سے اچھی نہیں بن رہی ہے، فلیش آن ہے کیسی ویڈیو آ رہی ہے، مطلب 100 کام ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ولاگنگ بہت آسان ہے، بھئی کر کے دیکھو پتہ لگ جاتا ہے انسان کو کہ مطلب میں نے سبزی جو آدھے گھنٹے میں پکنی ہوتی ہے وہ 1.5 گھنٹہ لگا دیتی ہے بننے میں، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ کرنی ہوتی ہے پراپر۔ تو بھئی یہ بھی میں نے چیک کیا تھا تو یہ ابھی تک نہیں گلے تھے، دیکھ لیں کیونکہ ان کے کلر سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابھی تک نہیں گلے۔ تو پھر ہم اس کو دوبارہ ڈھک دیں گے اور بس دم پہ پکائیں گے اس کو، جب یہ پھر پک جائیں گے تو پھر ہم اس کو گارنشنگ کر کے سرو کریں گے، بچوں کو کھلاؤں گی کھانا۔ اور یہ دوسری سائڈ پہ بن رہی تھی دال، اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے اب نیکسٹ جب بھی دال بنی تو شیئر کروں گی، بہت مزے کی بنتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاس کھڑے نہیں رہنا ہے، بس سب چیزیں ایڈ کرنی ہے اور بس آپ لوگوں نے کچھ بھی اور نہیں کرنا۔ تو اب میں آ گئی تھی روم میں، تو یہاں پہ میں نے وائس اوور کیا، بول بھی رہی تھی لیکن میں نے وائس اوور کر لیا کیونکہ آواز اتنی اچھی نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا وائس اوور کر لیتے ہیں۔ بس اب میں نے اب یہ ڈریس پہنا ہوا تھا، آج کی نہیں کل کی ویڈیو ہے، اور میں وائس اوور آج کر رہی ہوں۔ آج تو میری حالت زیادہ ہی خراب ہے، طبیعت میری بہت خراب ہے۔ تو بس میں نے روم وغیرہ بھی نیٹ کر لیا تھا سارا، تو بس اب کھانا بنے گا تو پھر میں بچوں کو دوں گی۔ بچوں کو میں آج کل گھر کی روٹی نہیں دے رہی ہوں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ذرا بھاری ہوتی ہے تو بخار پھر ہوتا ہے بچوں کو، اس وجہ سے میں نان دے رہی ہوں۔ لیکن اب انشاءاللہ نیکسٹ 2 دنوں میں پھر میں بچوں کو اب گھر کی ہی روٹی بناتی ہوں، میں زیادہ تر کیا ریگولر میں گھر ہی بناتی ہوں۔ یہ روم میں نے نیٹ کر لیا تھا اچھے سے، اور بس اب آپ کو میں نے دکھانا تھا ایک میٹ بھی، تو یہ دیکھیں بھئی یہ میٹ ابھی دھل کے آیا تھا تو اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ میں نے اب تو ایسے ملتا ہی نہیں ہے، یہ میں نے کافی ٹائم پہلے لیا تھا، اور یہ اس سے بچے گیمز وغیرہ بھی بہت اچھے سے کھیل لیتے ہیں کیونکہ اس پہ ایسے نا روڈز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، سٹاپس بنے ہوئے ہیں، تو پھر بچے بہت
بہت اچھے سے نا شوق سے خوش ہو کے کھیلتے ہیں. تو یہ میں بچھا دیتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میٹ ہے کیونکہ کارپیٹ گندی ہو جاتی ہے پھر تو کارپیٹ تو بندہ روز نہیں دھو سکتا. میٹ کا یہ ہے کہ میٹ آپ دھو سکتے ہیں تو ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پھر میں میٹ واش کر لیتی ہوں تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو بھئی اب میں پھر آ گئی ہوں کچن میں اور اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سبزی ہماری کہاں تک پہنچی ہے اور بس پھر ہم اس کو دھنیا وغیرہ ڈال کے فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی اور پھر میں بچوں کو کھانا کھلاؤں گی. تو یہ دیکھیں بھئی اب آپ کو دیکھیں ان کا کلر کافی چینج ہو گیا ہے اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں اس میں کوئی بھی اور چیز ایڈ نہیں کی. میں نے جو ایڈ کیا وہ سب آپ کو میں نے دکھا دیا اور میں یہ سبز دھنیا ایڈ کروں گی بس اس کو مکس کر کے اور پھر تھوڑی دیر دم پہ رکھوں گی تاکہ اچھے سے گل جائے. اور ساتھ ہی پھر میں نان منگوا لیے تھے میں نے. پھر میں نے بچوں کو کھانا کھلایا. تو بس آج کا ولاگ تھا میرا اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں. اب میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں اور ریسیپیز میری لازمی ٹرائی کیا کریں, آپ کو ضرور اچھی لگیں گی. اور بچوں کے لیے تو خاص طور پہ, اور آپ کا بھی گلے خراب ہیں تو پھر اس کے لیے بھی بہت اچھی رہتی ہیں, گلے میں لگتی نہیں ہیں. اور میں نے تو پہلے تو میں بہت اسپائسیز کھاتی تھی, اب تو میں بالکل نہیں کھاتی. بالکل نارمل سے بھی کم, مجھے زیادہ اسپائسی کھانے ہضم ہی نہیں ہوتے ہیں. تو بھئی بس یہی تھا آج کا ولاگ. اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. فی امان اللہ.